بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں پاکستان میں آنے والا سیلاب اور اس کی تباہ کاریاں وہ ابھی جاری ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوفناک یہ سیلاب ہے، جس میں سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور ابھی تک سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ابھی تک ہونے والے نقصانات کا مکمل تخمینہ بھی درست طور پر لگایا جانا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1110 سے زیادہ افراد کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے لاکھوں مویشی وہ سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، اور 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ انسان اس وقت سیلاب سے براہ راست متاثر اور یہ ہے کہ گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو معاشی نقصان ہے کم از کم 10 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ کم سے کم اعداد و شمار ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قدرتی آفات میں سے سیلاب وہ آفت ہے جس کی قبل از وقت پیشن گوئی ممکن ہوتی ہے، اور سیلاب جو موجودہ آیا ہے اس کی پیشن گوئی بھی پہلے کی گئی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا 75 سالوں سے ہی کہ پاکستان کی جو ایک ڈائمنشن ہے، اس کی جو جیوگرافک پوزیشن ہے، اس میں بڑے پیمانے پر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جاتے، اور ان میں یہ ہے کہ بارشوں کے پانی کو سٹور کرنے کی گنجائش ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ جنگلات کے بے رحم کٹاؤ کو روک کر وسیع پیمانے پر جنگلات لگائے جاتے، درخت لگائے جاتے، اور پھر اسی طریقے سے جو انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ضروری ریکوائرمنٹس ہیں، جو اقدامات ہیں، وہ اٹھائے جاتے، اور جو نہری نظام ہے، جو یہ ہے کہ سیوریج سسٹم ہے، اور جو نالے ہیں ان میں کہیں پر اگر کچے ہیں تو انہیں پختہ کیا جاتا، اور یہ ہے کہ انہیں وسیع کیا جاتا، کھلا کیا جاتا۔ نئی نہریں یہ ہے کہ وہ بنائی جاتی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھتے، اور صرف آج کی سیاست کا سوچتے ہیں کہ آج اقتدار میں رہ کر ہم زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر لیں۔ ملک، قوم اور عوام کے لیے طویل المیعاد حکمت عملی کبھی نہیں سوچی جاتی، جس کا خمیازہ ہمیشہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ اس طرح کے سیلاب اور ان کی تباہیوں سے آنے والا یہ ہے کہ جو نقصان ہے وہ ان سرمایہ داروں، ان جاگیرداروں، ان حکمران طبقات اشرافیہ، ان کے محلات کی بلند فصیلوں تک وہ پہنچ ہی نہیں پاتا۔ تو برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر، یعنی کہ ہمیشہ غریب عوام ہی رگڑے میں آتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ پوری ریاست کی مشینری کو مکمل طور پر عوام کے ریلیف کے لیے بروے کار لائے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اس موقع پر اگر کوئی بھی سیاسی جماعت پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے تو عوام کو اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہم بطور خاص پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ 75 سالوں سے قوم کا خون چوس کر کھربوں ڈالر جمع کرنے والے سرمایہ دار، جاگیردار، بیوروکریٹ، جرنیل، پارلیمنٹیرین، سیاستدان اور میڈیا ہاؤسز، ان سے ہمارا تقاضا ہے کہ انہوں نے جو کھربوں ڈالر یہ ہے کہ عوام کا لوٹا ہوا ہے، عوام کو اس وقت مشکل درپیش ہے، تو ان کا جو جائز حق ہے عوام کا، وہ اپنے اس لوٹی ہوئی دولت سے فوری طور پر ان کو لوٹائے، اور ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کو لوٹائے۔ اور اس حوالے سے یہ ہے کہ ٹھوس اقدامات وہ یقینی کرے۔ زبانی وعدے، جمع خرچ ہم پہلے بھی بہت سن چکے ہیں، جو جمع کروائیں پیسے، اور یہ ہے کہ اس کی آڈٹ رپورٹ باقاعدہ طور پر پبلک کریں۔ اور یاد رکھیں، اگر آج آپ نہیں کریں گے تو یقینی طور پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر برپا ہونے والا سوشلسٹ انقلاب آپ سے عوام کی لوٹی ہوئی دولت کی ایک ایک پائی وصول کر کے بحق عوام، بحق پاکستان بروئے کار لائے گا، یقینی طور پر لائے گا۔ یہاں نام لینا ہمارا شیوا نہیں ہے، لیکن چونکہ قوم کی اس وقت نظر ہے ان طبقات پر، اس لیے ہم بطور خاص پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ اس وقت جتنے بھی حاضر سروس جرنیل ہیں، ججز ہیں، بیوروکریٹ ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، یہ
سب کے سب فوری طور پر کم از کم 1 کروڑ روپیہ یہ ہے کہ یہ سیلاب زدگان کی مد میں جمع کرائیں۔ اسی طریقے سے جو پالیٹیشنز ہیں، مثلا جس طرح سے آصف علی زرداری ہیں، میاں محمد نواز شریف ہیں، میاں شہباز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں، عمران خان ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، اسی طرح یہ جو طارق جمیل ہیں، تقی عثمانی ہیں، اور اسی طرح عاصم باجوہ، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ کم از کم 1 ارب روپیہ فوری طور پر عوام کے ریلیف کے لیے جمع کرائیں بلا تاخیر۔ اور یہ ہے کہ دوسروں سے مانگنے کے بجائے خود یہ ہے کہ ہمت کریں اور خود یہ ہے کہ یہ حصہ ڈالیں۔ اسی طریقے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز ہیں، جیسے یہ ہے کہ ARY ہے، اور یہ ہے کہ جیو گروپ ہے، میر شکیل الرحمان، اور اسی طریقے سے سلمان اقبال، یہ بھی کم از کم 1 ارب روپیہ فوری طور پر قومی خزانے میں جمع کرائیں۔ اسی طرح جو بڑے بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں، جیسے کہ ملک ریاض، جہانگیر ترین، اور اسی طریقے سے میاں منشا گروپ، اور یہ ہے کہ جو دیگر بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار ہیں، وہ کم سے کم 10 ارب روپیہ قومی خزانے میں جمع کرائیں اور بلا تاخیر جمع کروائیں، اور غنیمت سمجھیں، مہلت کی یہ گھڑیاں ہیں کہ عوام کو ان کا حصہ لوٹا دیں، ورنہ میں ایک مرتبہ پھر یہ بات کہوں گا کہ بہت جلد عن قریب پاکستان کی سرزمین پر برپا ہونے والا شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر عظیم الشان سوشلسٹ انقلاب، پاکستان کے مظلوم عوام سے لوٹی گئی دولت کی ایک پائی جو 75 سالوں میں لوٹی گئی، جو ان کرپٹ سرمایہ داروں، جاگیرداروں، جرنیلوں، ججوں، بیوروکریٹس، یہ پارلیمنٹیرینز، اور یہ جو ہے نا یہ ہے کہ مشائخ کے طبقات، اور یہ ہے کہ مذہبی طبقات، انہوں نے لوٹی ہوئی ہے، ان سے ایک پائی عوام کے حق میں وصول کرے گی اور ان کو باقاعدہ طور پر کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو اس لیے یہ غنیمت ہے کہ اس وقت آپ عوام کا حصہ ان کو لوٹائیں، اور اس حوالے سے حکومت سے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ ہے کہ عوام سے 50-100 روپیہ مانگتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ یہ جو ہم نے ٹھوس یہ ہے کہ تجاویز دی ہیں، اس کی روشنی میں مذکورہ بالا طبقات، ان سے آپ زبردستی واگزار کرائیں اور ان سے پیسے لے کر عوام کی بحالی کو یقینی بنائیں۔ یقیناً یہ اتنے پیسے بن جائیں گے ہمیں کہ ہمیں باہر سے بھی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور عوام کے ہاتھ میں آگے بھی ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اور اس میں ایک اور چیز کہ حکومت شفافیت کو یقینی بنائے۔ ہم دیکھ چکے ہیں 2005 کے زلزلے میں، 2011 کے سیلاب میں، کہ بڑے پیمانے پر امداد آئی، لیکن یہ کہ کرپٹ ریاستی مشینری نے اس امداد کو ہڑپ کیا اور اس کا بہت مائنر حصہ عوام تک گیا۔ تو اس لیے یہ قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عوام کا غیظ و غضب جو یہ ہے کہ 75 سالوں سے اب شعلہ جوالا بنتا جا رہا ہے، وہ بہت جلد شعلہ جوالا بن کے عظیم سوشلسٹ انقلاب اس کی شکل میں ڈھلے گا، اور پھر اس میں بالادست استحصالی طبقات، ان کو پھر یہ ہے کہ منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے قوم کی اس وقت نظر ہے تمام طبقات پر، ہم توجہ دلاتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ اور جو عوام کا لوٹا ہوا حق ہے وہ پورا کریں، اور اس حوالے سے یونائٹڈ پاکستان بھی اپنے طور پر جس حد تک ہو سکا عوام کو مدد کرنے، ریلیف کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت عوام کی نظریں مذکورہ بالا طبقات پر ہیں، اس لیے ان طبقات سے ہمارا تقاضا ہے، سرمایہ داروں، جاگیرداروں، جرنیلوں، ججوں، بیوروکریٹس، پارلیمنٹیرینز، اور یہ ہے کہ مشائخ، اور یہ ہے کہ مذہبی طبقات سے کہ عوام سے لوٹی ہوئی جو دولت ہے فی الفور یہ ہے کہ ان کو واپس کریں اور ان کا حق انہیں دیں، اور اس حوالے سے یہ ہے کہ اپنا کردار ادا کریں، ورنہ یاد رکھیں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر برپا ہونے والا سوشلسٹ انقلاب اس بات کو یقینی بنائے گا اور عوام سے لوٹی گئی دولت کی ایک پائی آپ سے وصول کر کے بحق عوام، بحق پاکستان وہ بروے کار لائے گا۔ یہ ہوگا اور یہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔